نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں قرآن مجید کی چند ایسی آیات کا مطالعہ جن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کچھ بیان فرمایا اس کے لیے الفاظ کا چناؤ کیسے کیا. ہم لوگ جب کسی بڑے سے بولتے ہیں وہاں انداز اور ہوتا ہے، چھوٹے سے بولتے ہیں وہاں انداز اور ہوتا ہے، گھر میں بولیں تو انداز اور ہوتا ہے، مجمع میں بولیں انداز اور ہوتا ہے، فیملی کے ممبرز موجود ہوں تو انداز اور. سبحان اللہ. یہ بات قرآن مجید سے سمجھنی ہے. میں چاہتا ہوں حرف بحرف، امید ہے کہ یہ مضمون اگر آج مکمل نہ ہوا تو اس کو آگے بھی اس کی توفیق سے مکمل کر لیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے محبوب کی بات کو وہ بیان کیسے کرتا. بات تو وہ چیزیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. یہ چند آیات، ان میں کیا ہے، کیسے وہ بیان کرتا ہے، اس کو سمجھنا. ارشاد فرمایا اللہ پاک نے سورہ جمعہ کی آیہ مبارکہ، ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. فرمایا اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی مدح سرائی کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اور وہ تسبیح کیا بیان کرتی ہے؟ فرمایا الملک، وہ مالک ہے، القدوس، وہ ذات پاکیزہ ہے، العزیز، وہ زبردست ہے، طاقتور ہے، الحکیم، وہ حکمت والا. چار چیزیں بیان کی ہیں ایک آیت میں. چار چیزیں. اور چار چیزوں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی شان کے چار گوشے بیان کیے. وہی آیت آگے چلتی جا رہی ہے. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. یہ چار شانیں بیان کر کے فرمایا وہی تو ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا. پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، چار صفات اپنی بیان کی، یہ ذرا ذہن میں رکھنا. اور اگلی آیت میں اپنے رسول کا بھیجا جانا بیان کر کے فرمایا میں نے
میں کون ہوں؟ اپنی چار شان بیان کی. میں مالک ہوں، قدوس ہوں، عزیز ہوں، حکیم. آگے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اس نے امیین میں، ان پڑھوں میں رسول بھیجا. اس رسول کا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. چار شانیں اس نے اپنی بیان کی اور چار وہ مقاصد، وہ کام جو محبوب کو دیے وہ بیان کیے. اپنی شان دیکھیں ایک لائن میں قرآن مجید کی سورہ جمعہ پڑھیے. فرمایا میں کون ہوں؟ مالک ہوں، قدوس ہوں، عزیز ہوں، حکیم. یہ کون ہے؟ یہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو آیات قرآن مجید سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو علم دیتا ہے اور ان کو عقل مند، دانش مند، حکمت والا، فن شعور تک پہنچاتا. اپنی شان بھی چار حصوں میں بیان کی اور محبوب کی بات جب بیان کرنے کی آئی تو ان کی صفات بھی چار. اب آپ دیکھیے کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ ایک بات لوگ بڑی سوچتے کہ جی اللہ کی صفت کے برابر آپ کسی کو نہیں کر سکتے. جہاں رب چار کے عدد کو رکھ کر مصطفیٰ کی صفات بیان کر رہا ہے. میری بھی چار شانیں ہیں اور محبوب تیرے بھی چار کام ہیں. میں بھی عظمت والا. اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ کو بڑا وسیع طریقے سے سمجھنے کے لیے آگے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کو اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، علم دیتے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلے گمراہی میں تھے، کیونکہ جو کچھ گمراہی کا ہٹا ہوا نظارہ نظر آ رہا ہے وہ مصطفیٰ کی آمد کی خیرات. اب یہ دیکھیں قرآن وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، کس سے پہلے؟ فرمایا اس سے پہلے تم گمراہ، تو گمراہیوں سے نور کا چراغ اس کو کائنات میں پھیلانے والا میرا مصطفیٰ ہے. حضور کے آنے سے پہلے گمراہ تھے، حضور آئے تو تمہیں گمراہی سے نکال کر نور کے اجالے میں لے آئے. اب آگے سن، آگے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. فرمایا اس رسول کے جو منصب ہے تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، یہ لفظ غور سے سنیں، تلاوت کرنا، ان کے دلوں کو پاکیزہ کرنا، ان کو علم دینا، ان کو حکمت دینا. یہ محبوب کا کام صرف ان لوگوں تک نہیں ہے جو میرے محبوب کے سامنے بیٹھے. اس رسول کا جو منصب ہے، جو کام ہے، جو اغراض و مقاصد جو نبی لے کر آتا ہے، وہ اس رسول کے اس مقاصد کی تکمیل صرف ان تک نہیں ہے کہ جو یہ آئے ہیں، ابو بکر و عمر آئے ہیں اور مولا علی تک صرف ان کو سنانا یا ان کو ہدایت پہ لگانا نہیں. فرمایا وآخرین لما یلحقوا بہم. فرمایا حبیب تیرا منصب جیسے تیری نبوت قیامت تک ہے، ایسے تیرا پیغام کی تربیت بھی یہ مرحلہ قیامت تک چلے گا. تو آج بھی تیری نبوت جب ابو بکر عمر عثمان و حیدر تھے، اور اس وقت بھی ہوگی جب یہ ساری دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس وقت بھی تیری نبوت کا ڈنکا بجایا جائے گا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر باہر آئیں گے تو ہر طرف نعرہ محمد جب لگ رہا ہوگا. تین حصے ہو گئے نا. ایک ہے وہ لوگ جو حضور کی حیات میں تھے، ایک وہ لوگ جو حضور کے بعد آئیں گے. اب یہ دو چیزیں آپ سامنے رکھے، ایک اور آیت کے ذریعے بات سمجھنی. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا والذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول معظم کی پیروی کرتے ہیں.
اب ذرا پہلے رسول پر بات کر لیں تاکہ مضمون سمجھنا آپ کو آسان. ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول. نبی کہتے ہیں جو پیغام لے. آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو پیغام لے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو پیغام دے. یہ فرق ہوتا درجے میں، کیونکہ رسول بڑا ہوتا، اس کی شریعت ہوتی ہے، اس کی کتاب ہوتی ہے، اس کی امت ہوتی ہے. امت، شریعت اور کتاب ہو وہ رسول. اور نبی وہ ہوتا ہے کہ اگر پیچھے سے اس کے اوپر سے اس کے والد تھے، پھر اس کے والد تھے، پھر اس کے والد تھے، وہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی کتاب لے کے آئے. اس نبی نے پھر اگلے بیٹے سے کہا، پھر اس نبی نے اگلے بیٹے سے کہا، پھر اس نبی نے اگلے بیٹے سے کہا. نبی زیادہ آئے ہیں، رسول تھوڑے آئے. انبیاء، آپ لفظ بولتے ہیں نا انبیاء، وہ آپ یوں کہہ لیں 1,24,000. نبی ہر رسول ہوتا، یہ ذہن میں رکھ. ہر رسول کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی ہو، مگر ہر نبی کے لیے لازم نہیں کہ وہ رسول ہو. درجہ کس کا بڑا ہوا؟ رسول. تو کائنات میں سب سے اجل رسول وہ کون کون ہیں؟ حضرت نوح، حضرت ابراہیم. نوح پہلے رسول ہیں، آدم نبی پہلے، نوح پہلے رسول ہے. اس سے پہلے رسول نہیں آیا. سمجھے نا؟ بعض کوئی پریشان ہوتے بھی آدم نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے، وہ کائنات کے اب ہیں، باپ. تو حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. کتنے ہو گئے؟ 4. فرمایا ان پر سب سے بڑا رسول وہ میری ذات ہے. رسول تھوڑے آئے، نبی زیادہ. اب آپ دیکھیے کہ جب نبی دنیا میں آتا ہو، وہ آ کے لوگوں کو بتاتا، لوگوں میں نبی ہوں، لوگوں میں نبی ہوں، لوگوں میں نبی ہوں. آگے لوگوں پر ہے کہ کوئی مانے نہ مانے. اس کو موقع دیا جاتا ہے ماننے والوں کو، آنکھ بند ہونے سے پہلے مان لو تمہاری خیر ہے، اگر نہیں مانتے تمہاری خیر نہیں ہے. انکار کر دیتے تھے لوگ، بھائی نبیوں کے سامنے انکار کر دیتے. موسیٰ علیہ السلام کا حال پڑھ لیں، عیسیٰ کا پڑھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ لیں جن کو آگ میں ڈالا گیا، نوح کا پڑھ لیں جن کے زمانے میں عذاب آیا. ہر نبی اس نے اپنا نبی ہونا خود بتایا. یہ بات غور سے سمجھو. ہر نبی نے بیسیکلی ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہوتا. نبی کون ہے؟ جو پیغام لے. رسول کون ہے؟ جو پیغام دے. یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رہے گا نا آپ کے. نبی کون ہوتا ہے؟ ذرا اونچا بولیں. جو پیغام وہی لے، اس کی مرضی وہ آگے دے یا نہ دے، کیونکہ اس کا اختیار رسول کے پاس. رسول موسیٰ رسول ہیں، ہارون نبی ہیں. یہ دونوں بھائی تھے. موسیٰ کیا ہیں؟ رسول. ہارون کیا ہیں؟ نبی. تو ہارون حضرت موسیٰ کے نائب رہے ہیں، ورنہ اولیاء ہر نبی کے ساتھ آئے. ہر نبی کو اللہ نے اولیاء بہت زیادہ دیے، مگر ان کے نائب کسی کو ایک دے دیا، کسی کو دے دیا، کسی کو بہت زیادہ. سب سے زیادہ جو اولاد نبیوں کی رہی ہے وہ حضرت یعقوب کی. یعقوب کے اوپر ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد لوط، یہ سارے چاچے بتیجے بن جاتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے فرمایا اپنا تعارف خود کروانا. آگے مرضی کوئی مانے نہ مانے، ان کی مرضی، مگر زبان تمہاری ہوگی، سننے والے تمہیں ماننے والے ہوں گے. آپ قرآن مجید پڑھیے. جب ہر نبی کو یہ پیغام دیا، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی کو فرمایا، ہر رسول کو فرمایا، اے موسیٰ اپنا بتا کہ میں نبی بھی ہوں رسول. قرآن پاک میں نبی جان رسول آئے، یہ دو لفظ کٹھے بھی آئے. تو ہر نبی نبی ہوتا ہے، مگر ہر رسول اور نبی کی ڈیفینیشن سمجھاتے. فرما تم نے بتانا میں نبی ہوں.
اے عیسیٰ تم نے بتانا میں نبی بھی ہوں رسول بھی، اے موسیٰ تم نے بتانا میں نبی بھی ہوں رسول بھی، اے ابراہیم تم نے بتانا کہ میں نبی بھی ہوں رسول بھی۔ اب یہ حکم ہر نبی کو دیا اللہ رب العزت نے، جب دنیا میں جاؤ تو ہر امتی کو خود بتاؤ میں نبی ہوں، خود بتاؤ میں نبی ہوں، خود بتاؤ میں نبی ہوں۔ اب ذرا غور سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80، چودھری اشرف خان صاحب کے بیٹے پچھلے جمعے سے نظر آئے ہیں، آج بھی آ کے بیٹھ گئے، چھوڑ گئے تھے جمعہ، چھوڑ گئے تھے نا مسجد، چھوڑ گئے۔ تبلیغ اب گھروں میں آ گئی ہے نا، بیگم آ گئی تو تبلیغ آ گئی۔ خیر بڑی خوشی ہے کہ اپنوں کے آ جاتے ہیں نا، خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر نبی کو فرمایا کہ اپنا نبی ہونا خود بتا، ہر رسول کو فرمایا اپنا رسول ہونا خود بتا۔ اب سورہ آل عمران میں آ جاؤ۔ اب بات جہاں آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو، ہر رسول کو فرمایا کہ تم نے بتانا میں نبی ہوں، تم نے بتانا میں رسول، میں نے نہیں بتانا، میں نے تمہیں بنا کر بھیجنا تھا، بھیج دیا۔ اب تم نے سنانا ہے، بنایا میں نے، سنانا تم نے۔ جب اپنے حبیب کی باری آتی ہے نا تو حضور سے نہیں فرماتا آپ بتائیں میں رسول۔ کل انبیاء، ان کو پہلے بلایا، ان سب کا اجتماع بزم انبیاء کو سجایا۔ کوئی تفسیر اٹھا لیں یہی ترجمہ نکلے گا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ محبوب یاد کر جب تیری خاطر بزم انبیاء سجائی۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ نیچے نہیں بھئی آ رہی، یہ اوپر کی بات سنائی جا رہی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کی بزم سجائی۔ تو نام بھی لیا، فرمایا نبی بلائے ہیں، کوئی کمزور میں نے بندے نہیں بلائے، بڑے تکڑے بلائے، النبیین۔ اور ان کو بلا کر میں نے کسی کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں دی، میں نے کہا بزم انبیاء سج گئی، خدا خطاب کرے گا۔ اچھا اب بڑے بڑے نبی بیٹھے، اللہ رب العزت نے فرمایا میں خطاب کروں گا، بزم انبیاء ہے۔ اور جب سج گئی، ہر نبی آدم سے لے کے حضور تک بیٹھے۔ اب ایک ایک لفظ پڑھیے، دنیا میں آ کے ہر نبی نے، رسول نے بتایا اور میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، مجھے مانو، میرا کلمہ پڑھو۔ یہ چار باتیں ہر نبی اور رسول کہتا ہے۔ محبوب کی بات آتی ہے تو اللہ پاک سب انبیاء کو بٹھا کے کہتا سنو، تمہیں حکم دیتا ہوں تم اپنی اپنی امتوں کو خود بتانا مجھے اللہ پاک نے اس علاقے کا، قبیلے کا، ملک کا، خطے کا، حصے کا نبی بنایا ہے، اور لمیٹڈ حصہ ہے میرا، لمیٹڈ، انلمیٹڈ نہیں، اس محدود مقید حصے کے لیے مجھے اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس مخصوص اس علاقے کا اگر میں نبی ہوں تو میرا ادھر کوئی کام نہیں ہے، اس علاقے کا میں نبی ہوں تو میرا ادھر کوئی کام۔ اب یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی، ایک ہے اپنا تعارف خود کروانا، ایک علاقہ آپ کا محدود ہوگا، ایک نبی دوسرے حصے میں جا کر دعوت اور تبلیغ نہیں کرے گا۔ اب انبیاء کی بزم میں خطاب ہو رہا، فرمایا سنو تمہیں حکم تھا تم جاؤ اپنے ذکر انبیاء کرو، ذکر نبوت انبیاء کرو۔ سب نبی حکم الہی کے سامنے سر خم تسلیم کر کے بیٹھ گئے۔ باری تعالیٰ آج کیا ہونے والا؟ فرمایا آج تمہیں ایک اور دعوت دینی۔ مولا وہ کیا؟ اب پہلی بزم انبیاء ہے عرش پر، پہلی رب ذوالجلال نے بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، سنو میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں کتاب، میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں حکمت، میں تمہیں گفٹ کر رہا ہوں نبوت۔ یہ تین چیزیں ہر نبی کو دی۔ پھر درجہ ہو گیا نا، رسول الگ ہو گئے، نبی الگ ہو گئے، نبیوں کو رسولوں کے ساتھ جوڑا، کیونکہ الگ سے نبی تو کام نہیں کرتے تھے، نبی کے
رسول کے ساتھ تعلق ہوتا تھا. جب رسول چلا جاتا تھا تو نبی اس زندگی تک محدود ہوتا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں یہ اپنے رسول کا کام منتقل کروں. نبی از خود کوئی اپنا کام نہیں کرتا تھا جب تک رسول اس کا کوئی حاکم سرپرست نہ ہو. فرمایا تمہیں کتاب دوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر یہ مصطفیٰ تم سب کا رسول بن کے آئے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تعارف کہاں کروایا جا رہا؟ انبیاء سے فرمایا کہ تم پیدائش کے بعد اس کائنات میں آئے، تم خود بولو، پہلے زندگی کا بچپن گزارو، پھر خود بولو لوگو اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا. اور انبیاء کو اس کائنات نے پیدا ہونے سے بھی پہلے بلا کر، سنا کر، دکھا کر سمجھا دیا اس محمد کو پہلے نبی مانو تمہیں کتاب اور نبوت عطا ہوگی. اب یہ دو چیزیں سامنے رکھیں. اعلان کر دو میں نبی ہوں، اعلان کر دو میں رسول ہوں. تو باری تعالیٰ کرے کون؟ فرمایا خود کرو. اچھا یہ کرے اعلان، ہاں یہ کرے، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں. اور جب بزم انبیاء سجائے تو تب کیا کہا؟ فرمایا وہاں میرے یار کی بات تھی، اس کا اعلان میں اس کے منہ سے کیوں کراؤں؟ جب وہ ہے ہی میرا تو میں کیوں نہ اعلان کر دوں؟ وہاں اعلان خود کیا، وہاں اعلان خود کیا. صرف میں نے آپ کو کہا لفظوں کا چناؤ دیکھیں قرآن میں کیسے کرتا. فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر یہ رسول آئے گا. اب ذرا اس منظر کا تصور کریں، انبیاء بیٹھے اور خطاب کون کر رہا ہے؟ کیا بولیے نا، اب 1 بجے بھی آپ خوش نہیں ہوتے تو خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ. سن کون رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ نبی، انبیاء. اونچا بولیں، کون سن رہے ہیں؟ آپ کی آواز میں کوئی گھٹیا پن ہے کہ آپ کی آواز میں واہ واہ نہیں ہوتی؟ اونچا بولیں، کون سن رہے تھے؟ انبیاء. خطاب کرے خدا، حاضرین و ناظرین و سامعین ہو انبیاء. صدر محفل کون ہوگا؟ مصطفیٰ. بھائی جس کو بولنے ہی نہیں دینا اس کو صدارت ہی دیتے ہیں نا. سونا تو نہیں بولنا، میں بولوں گا. جب اسپیکر خطاب کرتا ہے تو وہ تعارف کرواتا ہے، جی آپ کو یہ دیں گے، یہ محمد ہوں. اب تعارف دیکھے کیسے کروایا. فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق، پھر اس رسول کے بھیجوں گا. اچھا اس کا تعارف کیسے؟ فرمایا یہ رسول نہ سمجھنا، اس کو صرف رسول نہ سمجھنا، اس کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھنا. اب یہ دو باتیں غور سے سمجھیں. ایک تو اسے صرف رسول نہ سمجھنا، بیٹے بیٹھ جاؤ. ایک اس کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، باری تعالیٰ اپنے جیسا بھی نہیں سمجھنا اور صرف رسول نہیں سمجھنا. یہ کیا؟ فرما تم ہو محدود خطے کے نبی، تمہارا ایک خطہ، دوسرے خطے میں تمہیں اجازت نہیں ہے خطاب کرنے کی، بیان کرنے کی، دعوت دینے. اور یہ رسول ایسا ہے کہ اس کو مکمل اختیارات دے کر مصدق لما معکم، میں نے اتنا بڑا اختیار دیا کہ جب یہ رسول آ جائے گا نا تمہارے پاس تو فرمایا اے آدم، اے عیسیٰ، جس کے پاس جو علاقہ ہوگا، جو خطہ ہوگا، اور جس خطے میں جا کر موسیٰ تبلیغ کر رہا ہو، عیسیٰ تبلیغ کر رہا ہو، ابراہیم تبلیغ کر رہا ہو، نوح تبلیغ کر رہا ہو، سنو جب یہ آ جائے اور تمہارا نصاب تبدیل کرنا چاہے تو جیسے میرا محمد کہے گا ویسے مانتے چلے جانا. یہ ہے فرق اس میں. یہ تم میں نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کا نصاب چینج کرو. یہ جیسے سبجیکٹ اگر کہیں موسیٰ، آپ کے یہ سبجیکٹ آج سے ہے تو موسیٰ تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ محمد ہے. اور کہیں اگر عیسیٰ آپ نے یہ خطاب کرنا تو اے عیسیٰ مان لینا یہ میرا محمد ہے. اب لفظ پڑھی مصدق لما معکم. اب اس کا ترجمہ سادہ فرمایا یہ تمہارا ضامن ہے، یہ میرا رسول معظم جس کو میں رسول کا بہت بڑا تاج دے کر امت کی نیابت کے. دیکھیں یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ جو چانسلر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لیکچرار کو، پروفیسر کو کہہ دیتا ہے سر آپ کا یہ سبجیکٹ ہے، آپ کا یہ سبجیکٹ ہے، آپ کا یہ سبجیکٹ. کسی کالج میں آپ چلے جائیں
प्रिंसिपल है, ये यूनिवर्सिटी में चले जाएं, चांसलर है, उसका निसाब होता है। वो निसाब पहले देखता है, फिर समझता है कि इसके अंदर क्वालिटी पढ़ाने की ज़्यादा है, इसके अंदर क्वालिटी पढ़ाने की ज़्यादा, उसको डिवाइड कर देता। सर जी आपने ये पढ़ाना, आज खुद प्रोफेसर अपनी मर्जी से ये काम और सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, पीरियड चेंज नहीं कर सकते। रसूल ऐसा आया कि फरमाया ए आदम, ए मूसा, ए ईसा, जब तुम दुनिया में चले जाओ जैसे चाहो मेरी दावत तौहीद देते रहो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। हाँ, जब ये आ जाए तब दावत देना बंद कर देना, तबलीग करना बंद कर देना, प्रचार करना बंद कर देना। मौला फिर मैं क्या करूं? फरमाया फिर तुमने एक ही काम करना, फिर इस मोहम्मद के पीछे पीछे चलना। अब लफ्ज पढ़िए कुरान मजीद, लमा आते तो मन किताब हिकमा, तुम्हारा ये जामन। अब ये जामन पर मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ, रब बड़ा है या मोहम्मद बड़ा है? ऊंचा बोलिए जी। अल्लाह बड़ा, पक्की बात है। आप कसमें देते हैं अल्लाह की, जहां रब खुद जामन क्यों नहीं बना नबियों के नबूवत की? ये जो हमारे यहाँ बड़े तौहीद वाले अल्लाह ही बड़ा, अल्लाह ही बड़ा, अल्लाह बड़ा था तो मुस्तफा को जामन क्यों बनाया नबियों का? खुद बनता। अल्लाह जो हुआ अहकमुल हाकिमीन था, वो क्यों नहीं बना? वो इसलिए नहीं बना कि दुनिया में कयामत तक इस मेरे महबूब के डंके बजाए जाने हैं। अगर दुनिया वालों को अंबिया के जरिए पता नहीं चलेगा तो मुस्तफ़ा के अदब का पता नहीं किसी लगेगा। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि सारे नबी सुन लो, जब तक ये ना आए तब तक मेरे मुस्तफ़ा की आमद मुस्तफ़ा के नारे तुम लगाओगे। आप कुरान मजीद का मुताला करें। अब आगे चल, आगे फरमाया जामिन मेरा मुस्तफ़ा, ठीक, नबुव्वत मिली है हुजूर के सदके। अब मैं बात को इख्तिताम पे ला रहा हूँ। जब अल्लाह पाक ने नबुव्वत दी हुजूर के सदके, तो अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ों को चुन चुन कर बयान किया। सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअक, और जुमला सुनी, लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, फरमा नबियों तुमने दुनिया में जाके अपने कलमे खुद पढ़ाने, तब वो उम्मती बनेगा तुम्हारा। तब उम्मती किसका बनेगा? तुम्हारा। ए नूह अपना कलमा पढ़ा, उम्मती तेरा बनेगा। ए मूसा अपना कलमा पढ़ा, उम्मती तेरा बनेगा। ए ईसा अपना कलमा पढ़ा, उम्मती तेरा बनेगा। ए इब्राहिम अपना कलमा पढ़ा, उम्मती तेरा बनेगा। जिस जिस रसूल ने इस कायनात में उम्मत को कलमा पढ़ाया, उम्मत उस नबी की बनी। भाई जिस रसूल ने कलमा पढ़ाया, उम्मत किसकी बनी? उस रसूल की। अंबिया की बज़म है, बज़म सजाकर मुस्तफ़ा को बिठाकर सारी जिंदगी का निजाम सुनाकर फरमाया अब इस मोहम्मद का मेरे सामने कलमा पढ़ो। लतुमिनुन्न बिही, पढ़ो कलमा। तो कलमा पढ़ने से पहले बंदा मोमिन होता है, ये कलमा पढ़ के मोमिन होता है। पढ़िए जरा, कलमा पढ़ेंगे तो मोमिन। आप कोई किसी गैर मुस्लिम को कहते हैं पढ़ कलमा, मैं गई पढ़ेगा, आपको यकीन नहीं आएगा। भाई गवाह मैं बनूंगा, तेरे मुंह से निकलेगा तो मैं मानूं। फरमा लतुमिनुन्न बिही, पढ़ो उस नबी का कलमा। तो जब आप नबी का कलमा पढ़ जाते हो, मतलब हजरत नूह का कलमा जब लोगों ने पढ़ा तो वो उम्मती किसके बने? नूह के। इब्राहिम का जब कलमा पढ़ा तो वो उम्मती किसके बने? इब्राहिम। मूसा का पढ़ा, ईसा का पढ़ा तो वो उम्मती किसके बने? उनके। कलमा वहां कौन पढ़ा रहा? कौन? अल्लाह, हुजूर नहीं। ये बात गौर से सुने बुकस्टाल वाले, मेरी आपकी तरफ तवज्जो। कलमा कौन पढ़ा रहा है बज़्म अंबिया में? अल्लाह। पढ़ कौन रहे हैं? अंबिया पढ़ाए खुदा और पढ़े अंबिया, जलवा हो मुस्तफा का। अच्छा, इब्राहिम कलमा पढ़ाए तो वो इब्राहिम का उम्मती, मूसा कलमा पढ़ा वो मूसा का उम्मती, ईसा कलमा पढ़ा तो वो ईसा का उम्मती। रब कलमा मुस्तफा का पढ़ाए तो अंबिया किसके उम्मती बने? फैसला करो ना, अगली बात फिर कर दें, टाइम हो चुका। किसके उम्मती बने? मोहतरम रियाज साहब। कलमा खुदा पढ़ाए, मौलवी पढ़ाए तो फिर शक, फिर जी बरेलवी है, देवबंदी है, वाबी है, शिया सुन्नी। मगर वहां तो न बरेलवियत है न देवबंदियत, वहां तो सिर्फ मोहम्मद ही मोहम्मद है। फरमा पढ़ो कलमा, फरमा लतुमिनुन्न बिही, इसका कलमा पढ़ो। तो सबने पढ़ा।
ٹھیک. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، نیرے کلمے نہیں پڑھنے، اس محمد کے پیچھے پیچھے نوکر بن کے چلنا ہے. جائیے وَلَا تَنْصُرُنَّ کا خود معنی کر لے، میرا سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگلے جمعے آ کے پڑھائیں اور مجھے بتائیں عبد المجید صاحب کہ واقعی میں نے ترجمہ صحیح کیا. اس کے بعد 11 بار اونچا بولے، کتنی بار؟ 11 بار اللہ پاک نے بار بار پوچھا من دے ہو کہ نہیں من دے؟ من دے ہو کہ اقررتم واخذتم علی ذلک مصری قالوا، تو پھر سب سے کہا بولو اونچے، تو قرآن کے الفاظ قالوا اقررنا. فرما سونیا پھر میں چھڑیا نہیں جنہ سے منہ گل کڑھانے لئی. ہاں مولا ہم نے محمد کو اپنا ضامن ہونے کا اقرار کر دیا. اب وقت پورا ہو گیا. اللہ پاک ہمیں اس تصور محبت رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.